تو وہ دل میں سوچتی کہ میں محنت تو کروں گی مگر باپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بقیہ رشتہ دار وہ انعام نہ دیں جس کی مجھے توقع ہے. تو وہ اور گھروں میں چلی جاتی. جب حلیمہ سعدیہ تشریف لائی اور آپ کو پتہ چلا کہ اس گھر میں بھی ایک بچہ ہے مگر وہ یتیم ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال تو گزرا کہ ممکن ہے مجھے اپنی محنت پر وہ انعام نہ ملے جو ملنا چاہیے. پھر دل میں خیال آیا کہ میں اس بچے کو دیکھ تو لوں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک چادر کپڑا ڈالا ہوا تھا. میں نے جب اس بچے کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر کو ہٹایا تو اس بچے نے آنکھ کھولی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا. فرماتی ہیں اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسا جذب تھا، مقناطیسیت تھی کہ اس نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا. میں نے دل میں سوچا کہ حلیمہ اس بچے کو مالنے پر اگر دنیا کا مال زیادہ نہیں ملے گا تو اس کی مسکراہٹیں تو تیرا دل خوش رکھیں گی. تو میں نے اپنے میاں سے خامد سے مشورہ کیا. اس نے کہا حلیمہ اگر تمہارا دل خوش ہے تو بچے کو گود میں لے لو. فرماتی ہیں میں نے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا دیا. اب ہم نے واپس چلنے کا ارادہ کیا. میاں بیوی دونوں ایک سواری پہ سوار ہو کر آئے تھے تو خامد نے پہلے بیوی سے کہا کہ آپ سوار ہو جائیں اور بعد میں خود آگے سوار ہوا تاکہ اس سواری کو چلا سکے. لیکن جب اس نے سوار ہو کر سواری کو چلنے کے لیے کہا تو سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. وہ لگام کھینچتا ہے، رسی کھینچتا ہے، مگر سواری اٹھتی بھی نہیں، چلتی بھی نہیں. تو حلیمہ سعدیہ کا خامد نیچے اترا کہ معلوم نہیں اس کو کیا پرابلم ہے. جیسے ہی وہ نیچے اترا سواری اٹھ کر چلنے کے لیے کھڑی ہو گئی. اب وہ شخص دوبارہ آگے سوار ہوا، لیکن جب سواری کو چلانا چاہتے ہیں تو سواری چلتی نہیں. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ حلیمہ میں بیٹھتا ہوں تو یہ بچہ پیچھے ہوتا ہے، سواری چلنے سے انکار کرتی ہے. ایسے ہے کہ آپ آگے لے کر بچے کو بیٹھو تاکہ میری پشت نہ ہو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں. جیسے ہی وہ پیچھے بیٹھا سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سواری اتنا تیز چلی کہ ہم سے گھنٹوں پہلے جو عورتیں چل چکی تھیں یہ ان کی سواریوں سے بھی آگے نکلنے لگی. تو وہ عورتیں مجھے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری کو بدل لیا؟ کوئی تیز سواری حاصل کر لی کہ تیری سواری اتنا تیز بھاگ رہی ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ میری سواری تو نہیں بدلی، البتہ سواری کا سوار بدل گیا. فرماتی ہے میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا
کہ میرے گھر کی بکریوں کے دودھ یعنی تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے، اتنا دودھ میری بکریوں نے پہلے کبھی نہیں دیا تھا. ہم نے خود بھی دودھ پیا اور نہایت خوش و خرم ہم نے اپنی رات گزاری. اب یہ روز کی ترتیب بن گئی. ہم جب اپنی بکریوں کو دیکھتے وہ دودھ دینے کے لیے تیار. ہمارے گھر میں فاقے کا نام و نشان نہ رہا. ہماری اپنی بھی صحتیں اچھی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی اس بچے کو پالنے لگ گئے. قبیلے کی عورتیں جب میرے گھر آ کر یہ میرا حال دیکھتی تو مجھ سے پوچھتی کہ حلیمہ ان بکریوں کو آپ لوگ کہاں جا کر چراتے ہیں؟ ہمیں ذرا جگہ کا نام بتائیں، ہم بھی اسی چراگاہ میں اپنی بکریاں چرائیں گے. وہ لوگ اپنی بکریوں کو اسی چراگاہ میں بھیجتے، لیکن ان کی بکریاں اتنا دودھ نہ دیتی جتنا دودھ میری بکریاں دے رہی تھی. ہم میاں بیوی سمجھ گئے کہ یہ برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں جس کو ہم اپنے گھر میں لے کر آئے تھے. فرماتی ہیں کہ اس بچے کی بہت برکتیں ہم نے دیکھی، لیکن ایک عجیب بات پیش یہ آئی کہ ایک دن میں نے اپنی بیٹی شیما سے کہا کہ بیٹی جلدی اٹھو اور بکریوں کو لے کر چرنے کے لیے لے جاؤ تاکہ یہ چراگاہ میں چر سکے. تو شیما جو جوان العمر بچی تھی مجھے کہنے لگی کہ امی بکریاں زیادہ ہیں، مجھے سارا دن ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں تھک جاتی ہوں، لہذا میں اکیلی جا نہیں سکتی، میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجیں جو میرا تعاون کر سکے. میں نے کہا شیما تمہیں معلوم ہے کہ گھر میں تمہارے ماں باپ کے سوا اور کوئی بڑا نہیں، تم ہی بڑی بچی ہو اور روز بکریوں کو لے کے بھی جاتی ہو، آج کیا بات ہوئی؟ شیما نے کہا امی میں تھک جاتی ہوں، مجھ سے نہیں جایا جاتا. میں نے پوچھا بیٹی اس کا کوئی حل؟ وہ کہنے لگی کہ امی اگر تو مجھے اکیلا جانا ہے تو آپ میرے ایک چھوٹے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے. میں نے حیران ہو کر کہا کہ شیما بکریوں کو سنبھالو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ تمہارے لیے تو اور مشکل ہو جائے گا ان بکریوں کو مینیج کرنا. تو وہ کہنے لگی امی ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی تو میں نے اس دن دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی جا کر چراگاہ میں گھاس چر لیا اور جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر گود میں بیٹھی تھی یہ بکریاں جلدی آ کر میرے سامنے بیٹھ گئیں. میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ جس کی ایک مرتبہ نظر پڑتی تھی ایمان کے ساتھ وہ پوری زندگی کے لیے آپ کے قدموں کا غلام ہو جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات محبوب کل جہاں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی محبوب کل جہاں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب، تو
تو اللہ رب العزت نے آپ کی محبت تمام مخلوقات کے دل میں ڈال دی. آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا، محمد بھی رکھا گیا، اور یہ دونوں نام بڑے عجیب فٹ ہوئے. احمد کہتے ہیں وہ انسان جس نے اللہ رب العزت کی اتنی تعریف کی ہو، اتنی تعریف کی ہو کہ اس سے زیادہ کبھی بھی کسی نے اپنے رب کی اتنی تعریف نہ کی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ اسم با مسمى تھے. جو نام تھا آپ کی ذات بابرکات بالکل اس کا مصداق تھی. آپ نے اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کی اور اتنے اچھے الفاظ میں تعریفیں کی کہ نہ پہلے کی گئی نہ قیامت تک آنے والا کوئی اور انسان کر پائے گا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا نام احمد، اور قیامت کے دن جو آپ کو جھنڈا دیا جائے گا اس کا نام لواء الحمد ہوگا. اور آپ کی امت کا نام حمادون، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے. اور جنت میں جو نبی علیہ السلام کا گھر ہوگا اس کا نام بھی بیت الحمد ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے جس کا نام مقام محمود ہوگا. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ کی ایسے الفاظ میں تعریف کروں گا کہ اس سے نہ پہلے تعریف کی گئی ہوگی نہ کوئی بعد میں کرے گا. نہ کسی انسان نے کی، نہ جن نے کی، نہ کسی فرشتے نے کی. مخلوق میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد نہیں کی ہوگی جو میں اپنے پروردگار کی حمد بیان کرتا. اسی لیے قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ بھی الحمد کے لفظ کے ساتھ ہے. اور عجیب شان کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قرآن مجید میں ہے کہ ان کا سب سے پہلا کلام میں جو لفظ نکلے گا وہ بھی حمد ہوگا. کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا نام جو احمد رکھا گیا وہ نام واقعی آپ کے شایان شان تھا، آپ کو سجتا تھا. اور آپ کا نام محمد بھی رکھا گیا. محمد کا معنی ہوتا ہے ایسی شخصیت کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو، اتنی تعریف کی گئی ہو کہ پوری مخلوقات میں کسی کی بھی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو. اور یہ بات بھی 100% ٹھیک لگی کہ نبی علیہ السلام کی تعریف فقط اپنوں ہی نے نہیں کی، غیروں نے بھی کی. آج بھی آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کی تعریف میں نعتیہ کلام صرف مسلمانوں نے نہیں لکھا، ہندوؤں نے لکھا، سکھوں نے لکھا، حتیٰ کہ جو غیر مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ایسا نام عطا فرمایا اور جتنی تعریف نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں ہو رہی ہے پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں مخلوق میں کہ جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے. آپ ذرا غور کیجیے کہ کلمے میں نبی علیہ السلام کا نام، اذان میں نبی علیہ السلام کا نام،
نماز میں نبی علیہ السلام کا نام، قرآن کی سورتوں میں نبی علیہ السلام کا نام، قرآن مجید کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو نبی علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا اتنا تذکرہ ہوا کہ اتنا تذکرہ کسی اور نام کا نہیں ہو رہا. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو زمین اپنے محور کے کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں مخلوق میں کہ جس کی کتنی تعریف ہو رہی ہے. آپ ذرا غور کیجیے کہ کلمے میں نبی علیہ السلام کا نام، اذان میں نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں نبی علیہ السلام کا نام، قرآن کی سورتوں میں نبی علیہ السلام کا نام، قرآن مجید کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو نبی علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا اتنا تذکرہ ہوا کہ اتنا تذکرہ کسی اور نام کا نہیں ہو رہا. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اور اس گھومنے سے دن اور رات بنتے ہیں. جب زمین گھومتی ہے تو اگر مشرق میں سورج طلوع ہوا تو مشرق کے ملک کے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نماز فجر کی اذان دینی شروع کر دیتے ہیں. جب بھی کسی ملک میں کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ سے لے کے 1 گھنٹے تک اس ملک کے طول و عرض میں وقفے وقفے سے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. مثلاً پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کو کم از کم 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کا فرق ملے گا. ایک طرف سے فجر کا وقت شروع ہوگا اور پھر اذانوں ہوتی چلی جائیں گی حتیٰ کہ آدھے گھنٹے کے بعد ملک کے دوسرے حصے کے لوگ وہ بھی فجر کی اذانیں دے رہے ہوں گے. تو زمین جیسے جیسے گھومتی ہے فجر کا وقت آتا چلا جاتا ہے. پہلے یہ اذان دے رہے تھے، پھر انہوں نے دینی شروع کر دی، پھر انہوں نے دینی شروع کر دی. چنانچہ اگر آپ پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ اگر انڈونیشیا کے اندر سورج طلوع ہوا بلکہ صبح صادق ہوئی تو وہاں فجر کی اذانیں دینی شروع کر دی گئی. اب ان کے مختلف جزائر کے اندر جیسے جیسے فجر کا وقت ہوتا جا رہا ہے اذانیں ہوتی چلی جا رہی ہیں حتیٰ کہ اس کے بعد انڈونیشیا کے اندر اذانیں شروع ہو گئی. انڈونیشیا میں اذانیں مکمل ہوتے ہوتے وقت لگا تو پھر برما میں اذان شروع ہو گئی، پھر اس سے آگے بنگلہ دیش میں اذان شروع ہو گئی، پھر انڈیا میں اذان شروع ہو گئی، پھر پاکستان میں اذانیں شروع ہو گئی، پھر اور سورج آگے آیا تو عرب ایمریٹس جو ہیں ان کے اندر اذانیں شروع ہو گئی. ان سے گھنٹے کا فرق اور آگے پڑا تو سعودی عرب میں اذانیں شروع ہو گئی. سعودی عرب سے آگے بڑھا تو مصر اور اس کے قریب کے جو علاقے ہیں ان میں اذانیں شروع ہو گئی، اور آگے بڑھا تو ٹرکی اور اس کے قریب کے جو ممالک ہیں ان میں اذانیں شروع ہو گئی. اور سورج آگے آیا تو جو یورپ کے ممالک ہیں وہاں کے مسلمان انہوں نے اذانیں دینی شروع کر دی. اب ادھر یورپ تک فجر کی ابھی اذانیں ہو رہی تھی کہ انڈونیشیا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو انہوں نے ظہر کی اذانیں دینی شروع کر دی. ابھی ظہر کی اذانیں پوری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ اذانیں شروع ہو گئی. چنانچہ اگر آپ غور کریں پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں کہ جس میں دنیا کے کسی نہ کسی ملک کے لوگ کوئی نہ کوئی وقت جو کی اذان آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اس اذان کے اندر بلند ہو رہا ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے اور اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا نام اور اپنے محبوب کے نام کو بلند فرما دیتے ہیں. تو جتنی تعریفیں نبی علیہ السلام کی گئی ہیں یا ہو رہی ہیں
اتنی تعریف مخلوق میں کسی کی بھی نہیں ہو رہی. ہر وقت ہو رہی ہے دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں. تو آپ کا اسم گرامی احمد بھی اور آپ کا اسم گرامی محمد بھی، یعنی آپ نے اتنی اللہ تعالی کی تعریفیں کی کہ اتنی تعریفیں کسی اور نے کی نہیں. اس میں بھی آپ سب سے اول نمبر رہے، اور آپ کی بھی اتنی تعریفیں کی گئیں کہ مخلوق میں کسی کی اتنی تعریفیں کی ہی نہیں. تو ایسے دونوں نام کہ نبی علیہ السلام کے شایان شان. اور عجیب بات کہ یہ احمد کا نام یہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی کا نہیں رکھا گیا. اتنے لوگ دنیا میں گزرے مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے بچے کا نام یہ رکھ دیتا. یہ نبی علیہ السلام کی شان، یہ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ آپ کی ذات میں جیسے انفرادیت، آپ کے نام میں بھی انفرادیت. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن و جمال عطا کیا کہ اس حسن و جمال کو جو دیکھتا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ملیح پیدا فرمایا. عربی میں ملیح کہتے ہیں نمکین چہرے کو. اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں تو نمکین چہرے کو کہیں گے من بھاونا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی شخصیت عطا فرمائی کہ میں من بھاونا ہوں، جاذب نظر شخصیت عطا فرمائی. جو دیکھتا اپنا دل دے بیٹھتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ زلیخا تو نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی. اگر کبھی میرے آقا اور سردار کا چہرہ دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتی. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. چنانچہ ایک صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریفیں فرماتے تھے. انہوں نے آپ کی تعریف میں ایک عجیب بات کہی. فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا اور کسی نے کبھی جنا نہیں. اور اے اللہ کے محبوب آپ اتنے خوبصورت ہو کر دنیا میں پیدا ہوئے جیسے کہ اپنے من پسند کا حسن لے کر دنیا میں آ گئے ہو. اس کو کسی عارف نے یوں کہا اے چہرہ اے زیبائے تو رشک بتانے آزری ہر چند وسپت می کنم در حسن زاں بالا تری آپا کہا گردیدہ ام نہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری. اے کہ تیرا چہرہ
آذر کے بتوں کے لیے بھی ایک رشک کی حیثیت رکھتا ہے. اور میں نے دنیا میں لاکھوں محبوباؤں کو دیکھا، مگر اور آپ کی وقت کوئی کیا بیان کرے کہ آپ کا حسن تو ان سے بھی بلند ہے. اور میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا اور سورج کی طرح چمکتے چہرے والے محبوبوں کو دیکھا، لیکن اے محبوب حقیقی، آپ کو اللہ تعالی نے وہ حسن عطا کیا کہ آپ کی مثال تو پوری کائنات میں کہیں مل ہی نہیں سکتی. تو حسن وہی جس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا. قدرتاً موقع ایسا بنا کہ سامنے 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے اور مسجد نبوی کے اندر عرب کا چاند چمک رہا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو کھڑا ہو گیا. اب تھوڑی دیر میں آسمان کے چاند کو دیکھتا اور تھوڑی دیر میں اپنے محبوب عرب کے چاند کو دیکھتا. دیکھنے کے بعد بالآخر میرے دل نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. اے چاند تیری خوبصورتی کے تذکرے بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو خوبصورتی اور حسن و جمال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، چاند وہ خوبصورتی تجھے بھی حاصل نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کے جو مبارک آنکھیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ کتابوں میں لکھا ہے اکحل العینین، کہ دونوں آنکھوں میں یوں لگتا تھا کہ جیسے پہلے سے ہی سرما ڈالا گیا ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر میں نے وہ حیا دیکھی کہ ایسی حیا میں نے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کے چہروں پر بھی کبھی نہیں دیکھی. ایسا باحیا چہرہ، خوبصورت چہرہ. چنانچہ جو دیکھتا اس کے دل میں اثر ہو جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو نبی علیہ السلام سے محبت. اب دیکھیے مخلوقات میں ایک ہوتی ہیں جمادات، پتھر، تو پتھروں کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدیق اکبر عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے. جب نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لاتے تھے تو ایک پتھر کا نام متکلم رکھا تھا کہ وہ پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، اور دوسرے پتھر سے نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کو متقا کہتے تھے، تکیہ لگایا جاتا تھا. تو پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کو سلام کہتے تھے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں پتھر آتے تھے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نے چیز دیکھی. پوچھے اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے میرے قریب کیا کانوں کے تو میں نے ان پتھروں سے کلمے کی آواز اپنے کانوں سے خود سنی. سیدنا عمر لانوں نے یہ آواز سنی. تو آپ جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب. چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے کے درخت نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے. نباتات کے بھی محبوب. چنانچہ ایک مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں جب جمعہ کا خطبہ دیتے
تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ایک لگا کر، کوٹ لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنوا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں، کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام جب اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے، فگر آؤٹ نہیں کر سکے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نیچے اترے اور اس تنے کے قریب جا کر آپ نے اس پر ہاتھ رکھے تو وہ تنا اس طرح سسکیاں لے کر چپ ہوا، ممبر بن گیا، اب مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑ جائے۔ تو نباتات کے بھی محبوب، نبی علیہ السلام حیوانات کے بھی محبوب۔ چنانچہ حدیث میں آتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اونٹوں کی قربانی دی، تو جب اونٹوں کو آپ کے سامنے لایا گیا تو اونٹ آپس میں مسابقت کر رہے تھے، اپنی گردنوں کو آگے بڑھا رہے تھے، اے محبوب کل جہاں آپ مجھے پہلے قربانی کے لیے قبول فرما لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط انسانوں کے محبوب نہیں، جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب، حیوانات کے بھی محبوب اور انسانوں کے بھی محبوب، اور انسانوں میں ہر طبقے کے محبوب۔ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں مردوں میں بڑے قبولیت پا جاتے ہیں، مگر بچوں میں قبولیت نہیں ہوتی، بوڑھوں میں قبولیت نہیں ہوتی، عورتوں میں قبولیت نہیں ہوتی۔ مگر اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ انسانوں کے ہر طبقے میں آپ کو محبوبیت نصیب کی، بچوں میں محبوبیت حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بچے نہا دھو کر گلی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ جب آپ قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور ایک بچہ خاموش بیٹھا ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے کہ مرجھایا ہوا چہرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بچے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد دنیا سے رخصت ہو چکے، آج کوئی ایسا نہیں جو میرے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا کر کپڑے پہناتی اور میں بھی خوش ہو کر بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کہا کہ اچھا آؤ تجھے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس بچے کو گھر لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نہلایا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے اوپر لپیٹ دیے۔ اب نئے کپڑے بھی مل گئے، خوشبو بھی لگی، آنکھوں میں سرما بھی ڈالا گیا، کنگھی بھی کی گئی۔ جب چلنے لگے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، تم پیدل نہیں چلو گے بلکہ میرے کندھے پر بیٹھ کر میرے ساتھ جاؤ گے۔ محسن انسانیت نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا عملی سبق دیا۔ چنانچہ وہ بچہ آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر جب جانے لگا تو اب نبی علیہ السلام پھر انہی بچوں کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ بچے حیران ہیں اور اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ میں یتیم تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دیکھو مجھے اپنا بچہ بنا لیا اور میں آج آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں۔ جب ان بچوں نے سنا تو ان میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے محبوب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ بچوں میں بھی قبولیت۔ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب غار ثور میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر تو ان کے ذمہ لگا کہ آپ نے کھانا لے کر آنے اور غار میں پہنچانے۔ جب دوسرا دن ہوا اور وہ کھانا لے کر آئی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ کچھ زخم کا نشان اور چہرے پہ بڑی اداسی ہے۔ تو پوچھا اسماء کیا ہوا؟ تو عرض کیا اے اللہ کے نبی
کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے پکڑا، کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی تو بتا کہ تیرا باپ کہاں؟ وہ وہیں ہوگا جہاں تمہارے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اے اللہ کے نبی، اس نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں؟ تو فرمانے لگی کہ میں نے سچ بولا، میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بتاؤ، میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکایا، اس نے مجھے ڈرایا، اسماء تجھے ماروں گا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کے نبی وہ اتنا خطرناک ہوا کہ اچانک اس نے زوردار تھپڑ جو مجھے لگایا، میں نیچے گری، میرا ماتھا نیچے چٹان میں لگا، میرے زخم سے خون آ گئے اور آنکھوں سے جو ہے میرے آنسو آئے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے بالوں سے پکڑ کے پھر اٹھایا، کہنے لگا اسماء تجھے جان سے مار دوں گا۔ تو میں نے جواب دیا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محبوب کو تیرے حوالے نہیں کروں۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، مگر تیرے احسانات کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے عطا فرمائے۔ تو بچوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت تھا، نوجوانوں کے اندر بھی محبوبیت تھا۔ چنانچہ جتنے بھی صحابہ سب کے سب عاشق رسول تھے، یہ عشاق کی جماعت کی، پورے کے پورے صحابہ کرام کی جماعت، ایک سے بڑھ کر ایک کو عشق تھا، مگر ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسروں سے بازی لے گئے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بازی لے گئے، چنانچہ ان کو نبی اسلام سے اتنا عشق تھا کہ اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اسلام نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، تو اس پر صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا اے اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا کون سی؟ تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسری چیز جو پسند ہے وہ یہ کہ اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور جو تیسری چیز پسند ہے وہ یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا تینوں چیزوں کا مرکز دیکھیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی بن رہی ہے۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اور آپ کی خدمت میں اپنے جو ہے بیٹی کو پیش کرنا نکاح کے لیے۔ چنانچہ جب نبی اسلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جب غار ثور کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جائیے، میں غار میں جا کر دیکھتا ہوں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی کیڑا موجود نہ ہو۔ چنانچہ گئے، جگہ کو ٹھیک کر لیا، جو سوراخ تھے ان میں پتھر ڈال دیے، اور ایک سوراخ تھا کہ جس کے لیے کچھ بھی نہ بچا، تو انہوں نے سوچا چلو اس کو میں اپنے پاؤں سے بند کر لوں گا۔ وہاں بیٹھے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، چونکہ تھکے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام آرام فرمانا چاہتے تھے۔ صدیق اکبر نے اپنی گود پیش کی، اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر مبارک یہاں رکھیے اور آرام فرما لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ صدیق اکبر کی گود میں نبی علیہ السلام نے سر رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ اب صدیق اکبر وہ بیٹھے ہوئے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے عاشق تمنا کرتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو۔ اے محبوب مجھے آپ کے ساتھ ایسا فضل ملے کہ جس میں میں اور آپ ہوں، کوئی اور ہو ہی نہیں۔ صدیق اکبر کی یہ جو تمنا تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ غار کی تنہائی ہے اور وہ محبوب سوئے ہوئے ہیں اور محب بیٹھے ان کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی۔ چنانچہ جب وہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تصور کی زبان میں لکھا، جس کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ الف الفاظ میں یوں کہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو اس وقت یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ صدیق اکبر کی گود تو ایک رحل کی مانند ہے
اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن مجید کی مانند ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا۔ یہ حسن ساخت عشق کے کیا لاجواب ہے، ایک طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو شاعر نے کہا یہ حسن ساخت عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہمیں کتاب کے اوپر بھی اپنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور صدیق اکبر عنہ کی کیفیت دیکھیے کہ وہ بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس دوران کیا ہوا کہ جس راہ پر صدیق اکبر عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا، ادھر سے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا تو ان کے زہر کی وجہ سے صدیق اکبر عنہ کو درد ہوا، تو آنکھ میں سے آنسو ٹپک پڑے اور آنسو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آ گرا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا ما یبکیک یا ابو بکر، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تیری گود میں محبوب کبریا آرام فرما رہے ہیں، کونین کے سردار تیری گود میں، ابو بکر سو کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کیا اللہ کے نبی، اتنا پاؤں پہ کسی کیڑے نے کاٹا اور اس کی تکلیف کی وجہ سے یہ بے اختیاری میں آنسو نکلے اور آپ کے رخسار پر گرے۔ چنانچہ اس کو بھی کسی شاعر نے ذرا عاشقانہ انداز میں پیش کیا، اس نے یوں کہا کہ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ صدیق اکبر عنہ کے آنسو شبنم کی مانند ہیں، اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور وہ گلاب کی مانند ہے، اور یہ شبنم اس گلاب کے اوپر آ کر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دوسرے عاشق صادق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اتنے عشق کے واقعات ہیں کہ ایک محفل میں ان کو سمونا یہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ ایک واقعہ سے فرض کرتا ہوں، اپنے زمانے خلافت میں رات کے وقت وہ گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ ذرا پتہ کریں کہ تمام لوگ آرام سہولت کی نیند سو رہے ہیں، کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں۔ جب ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو عمر بن خطاب عنہ کو آواز آئی، انہوں نے ذرا متوجہ ہو کر سنا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ان کو سنتے رہے۔ جب اس نے آخری شعر پڑھا نا تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل اتنا تڑپا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور بےتاب ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے پوچھا کہ من دخل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو آگے سے کہا کہ عمر فاروق آئے ہیں۔ جب اس نے آواز سنی امیر المومنین کی تو وہ ذرا گھبرا بھی گئی، کہنے لگی رات کے اس وقت میں امیر المومنین میرے گھر پہ کیوں، میرے دروازے پہ کیوں؟ تو فرمایا کہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، اگر آپ دروازہ کھول کے سن لیں تو اچھی بات۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا کہ امیر المومنین اندر تشریف لائیے۔ چنانچہ عمر فاروق عنہ اندر آ گئے۔ اب وہ کہتی ہے کہ آپ چارپائی پر بیٹھیے، مگر عمر فاروق نیچے بیٹھ گئے زمین پر۔ فرمانے لگے ایک فریاد لے کر آیا ہوں، اگر اس کو پورا کر دیں تو چارپائی پر بیٹھوں گا، ورنہ میں نیچے زمین پر بیٹھ کر فریاد کروں گا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم نے جو اشعار پڑھے وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں تھے، مگر اس میں آخری شعر تم نے جو پڑھا تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اے اللہ
قیامت کے دن مجھے میرے محبوب کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا، میں فریاد لے کے آیا ہوں، اس شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے اور اس کو ایسے بنا دے، اے اللہ مجھ بڑھیا کو اور عمر فاروق کو قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں اکٹھا کر دینا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر جانے لگے تو عثمان غنی عنہ مسلسل نبی علیہ السلام کے قدمین کی طرف، آپ کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باقی صحابہ بڑے حیران کہ عثمان غنی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ چل کے آ رہے تھے تو عثمان غنی تو متواتر آپ کے قدموں کو ہی دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عثمان کیا ایسا ہوا؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی ایسا ہوا۔ پوچھا، عثمان کیوں ایسا کیا آپ نے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی آج میرے گھر میں ایسی شان والی ہستی آئی کہ میں نے دل میں عہد کیا تھا آپ اپنے گھر مبارک سے نکل کر جب میرے اس غریب خانے پر حاضر ہوں گے، جتنے لانو حاضر ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر جانے لگے تو عثمان غنی عنہ مسلسل نبی علیہ السلام کے قدمین کی طرف، آپ کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باقی صحابہ بڑے حیران کہ عثمان غنی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب آپ چل کے آ رہے تھے تو عثمان غنی تو متواتر آپ کے قدموں کو ہی دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عثمان کیا ایسا ہوا؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی ایسا ہوا۔ پوچھا، عثمان کیوں ایسا کیا آپ نے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی آج میرے گھر میں ایسی شان والی ہستی آئی کہ میں نے دل میں عہد کیا تھا آپ اپنے گھر مبارک سے نکل کر جب میرے اس غریب خانے پر حاضر ہوں گے، جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنے غلام میں اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام کی یہ پوری جماعت عشاق کی جماعت ہے۔ سیدنا بلال نانوں کو تو آپ نے ان کے حالات سنے ہی ہوں گے۔ ایسی محبت کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں عہد کر لیا کہ اب میں اذان دوں گا اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا چہرہ انور نہیں دیکھ پاؤں گا، تو اس لیے میں اب مدینہ رہنے کی بجائے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے، بقیہ زندگی وہاں گزاری۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں فقط 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک کب؟ جب عمر فاروق عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ آج وہی اذان ہو جو ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنا کرتے تھے۔ تو انہوں نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، چنانچہ عمر فاروق عنہ نے حکم دیا کہ بلال اس قبلہ کے اندر، قبلہ اول کے اندر بھی اذان دو۔ چنانچہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک اذان تو بلال عنہ نے وہاں دی، اور دوسری کا قصہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ بلال نانو سوئے ہوئے ہیں، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ فرمایا، بلال کتنی سرد مہری والی بات ہے، اتنا عرصہ ہوا اور ہم سے ملنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ آنکھ کھل گئی، بیوی کو کہا کہ ابھی میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ چنانچہ اسی وقت یہ سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں اصلاح و سلامت کیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبی پہنچے۔ اب صحابہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ آج ہم وہی اذان سنیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سنا کرتے تھے، مگر حضرت بلال عنہ نے انکار فرما دیا۔ اتنے حسنین کریمین دونوں شہزادے بھی آ گئے۔ انہوں نے جب بلال عنہ کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ ہم اپنے نانا جان علیہ السلام کے زمانے کی اذان آج سنیں۔ لہذا ان شہزادوں نے بھی ریکویسٹ کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت کے محبوب کے خادم،
آج آپ ہمیں وہی اذان سنا دیجیے۔ چنانچہ ان شہزادوں کی تمنا پوری کرنی پڑی، انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بلال نانو اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے جب وہ اذان دینی شروع کر دی، جس کان میں یہ اذان پڑتی گئی اسے دور نبوت کی یاد آتی گئی، آنکھوں میں سے آنسو نکلتے گئے، اور نبی علیہ السلام کی محبت نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب گھروں میں وہ آواز گئی تو گھروں کی عورتوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالی، اور وہ بھی اس اذان کو سن کر حیران تھی کہ یہ آواز کیسے آ گئی، اور وہ بھی مسجد نبی کی طرف آئی۔ چنانچہ مسجد کے اندر صحابہ رو رہے ہیں اور مسجد کے باہر صحابیات کھڑی رو رہی ہیں، اور ایک عجیب منظر یہ بنا کہ ایک بچے کو ماں نے اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں، اس نے جب یہ اذان سنی اور بلال نانو کو دیکھا تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، امی بتائیں بلال تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہر صحابی مرد اور صحابیہ عورت کے دل کے اندر رچ بچ چکی تھی۔ اس محبت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے اعلان فرمایا اور فرمایا کہ بھئی اس کے لیے ڈونیشن دو، تیاری کرو۔ چنانچہ ہر گھر میں تیاری ہونے لگ گئی۔ ایک گھر کی عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے، چھوٹے بچے کو گود میں لیا ہوا اور بہت ہی زیادہ غم زدہ ہے۔ اس کے گھر میں جتنے مرد تھے وہ پچھلے مواقع کے اوپر شہید ہو گئے، اب گھر میں فقط یہ بچہ ہے۔ روئی پڑ رہی تھی، کاش کوئی مرد ہوتا، میں اسے تیار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیج دیتی، مگر کوئی اور مرد تو تھا نہیں۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا، ناول آئیڈیا اس کے دل میں آیا۔ چنانچہ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، اس نے اپنے بچے کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ڈال دیا۔ کہ اللہ کے نبی آپ میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ نبی علیہ السلام حیران، ان سے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ یہ کیسے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی کوئی بڑا مرد ایسا نہیں کہ میں تیار کر کے آپ کی خدمت کے لیے بھیج دیتی، یہی بچہ ہے، قبول کر لیجئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچہ کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ تو وہ آگے سے ماں کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب میرے بچے کو قبول کر لیجئے اور ایسے مجاہد کے حوالے کر دیجئے جس کے پاس جو ہے وہ ہاتھ کے اندر ڈھال نہ ہو، جب وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جائے اور دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے، میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا۔ ایسی محبت تھی صحابیات کے دل، صحابہ کے دلوں میں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، قیامت کے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس حدیث پاک کو سن کر اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ اس سے بڑھ کر خوشی اور ہمیں کسی بات کی نہیں تھی۔ یہ گویا ایک سند مل گئی کہ دل میں محبت تو تھی ہی صحیح، اب قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ تو سب کے سب عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے محبت کرنے والوں سے ملا دیجیے گا، میرے احبا سے ملا دیجیے جلدی۔ صوبان لانو ایک صحابی ہے جو نبی علیہ السلام کے غلام، آپ کے خدام میں شامل ہیں، وہ اس دعا کو سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آپ دعا مانگ چکے وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب آپ کے غلام ہیں اور ہم سب خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تمہارے سامنے قرآن اترا، تم نے میرے چہرے انور کو دیکھا، اللہ کی مدد کو اوپر سے دیکھا، تمہارے دل میں میری محبت ہے، یقیناً اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن صوبان میں کچھ اور لوگوں کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نبی وہ اور کون لوگ ہیں جن کے لیے
بھی آپ دعا مانگ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سوگان میری امت میں میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، وہ اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے اور میری ذات سے ان کو اتنی محبت ہوگی، اگر ممکن ہوتا وہ اپنی اولادوں کو بھیج دیتے اور میرے چہرے کی زیارت کر سکتے تو وہ لوگ ایسا کام کر گزرتے۔ میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دے۔ مبارک کے بعد وہ لوگ ہیں آج کے اس دور میں کہ جن کے دل میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت موجود ہے، ان کے دل تڑپتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، وہ نبی علیہ السلام پر روزانہ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنے سر سے لے کے جو ہے بدن کے تمام اعضاء کے اوپر سجاتے ہیں اور سنت نبی کا نمونہ بن کے چلتے ہیں۔ وہ سب لوگ جن کے دلوں میں ایسی محبت ہے وہ مبارکباد کے قابل ہے کہ اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ اسی کو کسی عارف نے یوں کہا، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق نبی عطا فرما دے۔ کسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوت